بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی 5ویں فصل جس کا عنوان ہے کہ حرکت کا مبدا اور منتہا۔ تو ہم نے شروع کیا تھا اس 10ویں فصل میں ابتدا سے کہ قوت اور فعل کی تعریف، جو بھی اس عالم میں حادث ہوگا اسے کہیں گے حادث زمانی، یعنی اس زمانے میں پیدا ہونے والا، اور تمام حوادث زمانی میں قوت اور فعلیت پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک ابتدا اس کی بالقوہ سے ہوتی ہے، جیسے بیج ہے، جیسے نطفہ ہے، اور لیکن اس میں قوت پائی جاتی ہے کس چیز کی؟ فعلیت کی، کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جائے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا یہ تغیر کہلاتا ہے۔ اس لیے پہلی فصل میں ہم نے قوت اور فعل پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے تغیر، تبدیلی، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ دوسری فلسفی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جو مادہ بالقوہ ہوتا ہے اس پر صورتیں آتی ہیں، صورت در صورت، ایک صورت کے بعد دوسری صورت کی تبدیلی، دوسری صورت کے بعد تیسری صورت، جیسا کہ بیج ہوتا ہے اس سے جڑ، پھر تنا، پھر پتے، پھول، پھل، اس طرح یہ صورتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ قوت و فعل سے بات چلی، تغیر میں آئی، اور یہ تغیر کیا ہوتا ہے؟ حرکت، یعنی قوت سے فعلیت کی طرف جانا، اس کو ہم نے کہا تھا یہ حرکت کی تعریف ہے۔ کسی بھی وجود کا قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہونا، لیکن تدریجاً، یعنی درجہ بدرجہ، اس کو ہم نے کہا تھا حرکت۔ پھر حرکت کی ہم نے دو اقسام پڑھی تھی، حرکت قطعیہ اور توسطیہ، یہ دو اقسام ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو بھی چیز حرکت کرتی ہے اس میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اس کا مبدا، جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں پہ ختم ہوگی وہ اس کا منتہا ہو گیا، یعنی انتہا، مبدا یعنی اس کی ابتدا۔ 2 چیزیں، تیسری چیز کیا ہوگی؟ یہ کل مسافت، چوتھی وہ موضوع جو اس پہ حرکت کر رہا ہے، 5واں جو اس کو حرکت دے گا، محرک، حرکت دینے والا، اور چھٹا اس میں زمان یعنی مقدار اس کی معلوم کرنی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس میں سے آج پہلا موضوع ہے حرکت کا مبدا اور منتہا، یہ والا، یہاں اس کا یہ مبدا اور یہ جہاں پہ وہ انتہا ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات مصنف یہ اس کتاب میں کہا ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، یہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، یعنی اس کے اجزاء بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلے اس مقام پہ تھا، پھر اس مقام پہ، اس مقام پہ، اس مقام پہ، جس طرح ہم نے حرکت توسطیہ میں کہا تھا کہ کسی بھی موضوع کا اس مسافت کے کسی بھی مقام پر ہونا، جبکہ اس کے بہت سارے اجزاء بنائے گئے ہوں، یہ کہ مثلا 10 کلومیٹر سفر کرنا ہے، پہلا کلومیٹر، دوسرا کلومیٹر، تیسرا، ہر کلومیٹر آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ تیسرے کلومیٹر پر موجود ہے، اس سے پیچھے کو وہ طے کر لیا ہے، جو بالقوہ تھا اس کو بالفعل کر لیا ہے، لیکن 3 کلومیٹر سے آگے جو 10 کلومیٹر کی اس میں قوت پائی جاتی ہے، وہاں پر فعلیت ابھی نہیں ہوئی، فعلیت تب ہوگی جب اس کو وہ طے کرے گا۔ تو یہ آج ہے کہ یہ جو حرکت ہے اس کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اس تقسیم کو قبول کرتی ہے۔ اس کی مثال کس طرح ہے؟ اس کی مثال ہے کم کی ہم نے، کم کیا ہوتا ہے؟ کمیت یعنی مقدار، یہ ہم سب پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جوہر 5 ہیں، عقل ہے، نفس ہے، مادہ ہے، صورت ہے اور جسم۔ پھر آراز ہم نے پڑھے تھے، جو 9 آراز ہیں ان میں سے پہلا تھا کم، کیف، عین، وز، متا، جد، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کم کی پھر ہم نے اقسام پڑھی تھی۔ کم کی 2 اقسام ہیں، متصل اور منفصل۔ منفصل اعداد جو جدا جدا ہوتے ہیں کمیت، وہ بھی مقدار بتاتے ہیں، اور دوسری تھی اس کی کم میں متصل۔ متصل میں پھر بھی ہم نے 2 قسمیں کی تھی، کم میں متصل کارا اور غیر کار۔ تو یہ جو کم میں متصل کار ہے یہ جسم ہے، اس کی مثال جیسے خط، سط اور جسم۔ جسم کی ہم نے خصوصیت پڑھی تھی کہ وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ آپ جسم کو تقسیم کرتے جائیں، جسم کو تقسیم کیا 2 حصے بن گئے، اس کو تقسیم کیا، مزید وہ جسم ہی حاصل ہوگا نا۔ جسم کو جتنا مرضی تقسیم کرتے جائیں، حتیٰ کہ ایک حد آئے گی خارج میں وہ آپ کو اتنی صلاحیت نہیں کہ تقسیم کر سکیں، لیکن وہ جسمیت سے تو نہیں نکل سکتا۔ ایک عقلی قانون ہے، یہ عالم مادہ ہے،
جسم کو جتنا مرضی آپ توڑ لیں، تقسیم در تقسیم کر لیں، وہ جسمیت سے خارج نہیں ہو سکتا لیکن عقل کہتا ہے کہ اس کو مزید جتنا بھی تقسیم کرتے جائیں وہ جسمیت سے نہیں نکل سکتا، اس لیے پہلے وہ بالقوہ بالفعل تقسیم کو قبول کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حرکت بھی عین ہی اسی طرح ہے، یہ جو حرکت ہے یہ بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے، یعنی اس کے اجزاء بناتے جائیں، جتنے بھی اجزاء بنائیں گے، جو مثلا آپ جس مقام سے آپ نے تقسیم کیا اس سے پیچھے بالقوہ ہے اور بالفعل وہ فعلیت اختیار کر چکا ہے، یہ بالفعل ہو چکا ہے، اور یہاں اس مقام پر یہ بالقوہ ہے اور اس میں فعلیت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین اس کے ٹکڑے بنیں گے، پھر اس کو تقسیم کریں، ایک مقام سے پہلے جس کو وہ بالفعل صورت ہے، اگلی جو اس میں بالقوہ پائی جا رہی، تو یہ بھی تقسیم در تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اب مصنف کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فعل تقسیم کو قبول نہ کرے، کہ اگر یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو پھر تو یہ بالفعل ہوا، اور حرکت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں قوت بھی پائی جانی چاہیے جو کہ فعلیت کی صورت اختیار کرے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تقسیم کو قبول نہ کرے۔ ایک اور نقطہ، ہاں یہ مبدا اور منتہا سے اب آگے بات کہ یہ جو مبدا ہے یہ مبدا میں سارے کا سارا بالقوہ ہے اور منتہا میں سارے کا سارا بالفعل ہے۔ کیا یہاں پر حرکت ہوگی اس مقام پر مبدا میں اور اس منتہا میں کے مقام پر؟ کیا حرکت کی تعریف صادق آتی ہے؟ حرکت کی تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ قوت سے فعل کی طرف آنا، کہ بالقوہ ہو پھر اس میں فعلیت کا سفر بھی ہو، یہ اس کو کہتے ہیں حرکت، اور تدریجن ہو۔ اب یہاں پہ تو بالفعل ہے، قوت تو ہے ہی نہیں، یہ اس پر حرکت کی تعریف صادق نہیں آتی۔ کہاں پر؟ یہ آخری منتہا پر، اور جو اس کا مبدا ہے وہاں پر تو کل کا کل ہی بالقوہ ہے، تو یہاں پر بھی حرکت کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اس لیے فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم مادہ ہے، یہ جو متحرک ہے، جسم حرکت کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی مبدا ہے نہ اس کا منتہا ہے۔ کس لحاظ سے؟ حرکت کے لحاظ سے، کیونکہ یہاں پر حرکت نہیں پائی جا رہی۔ اگر ہم اس کو 7 کاؤنٹ کریں تو پھر یہ حرکت ہی نہ رہی۔ حرکت کی تعریف بس مبدا اور منتہا میں صادق نہیں آتی، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حرکت کا کوئی مبدا اور منتہا نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اور پھر یہ تقسیم کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ جو اب مبدا ہے اور یہ جو منتہا ہے، حرکت ہم نے کہا کہ حرکت تقسیم کو قبول کرتی ہے جس طرح جسم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نہ مبدا تقسیم کو قبول کر رہا ہے کیونکہ یہ بالقوہ ہے، اور یہاں پہ منتہا میں بھی یہ پورا بالفعل ہے، یہ بھی حرکت کی تعریف بھی نہیں آتی اور یہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ مبدا اور منتہا دونوں جو ہیں اس سے خارج ہوں گے حرکت سے۔ اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المبدأ الحرکت و منتہا الحرکت، حرکت کا مبدا اور حرکت کا منتہا یعنی انجام، اس کا آخری مقام قد عرفتہ فی الفصل السابق، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی فصل میں آپ جان چکے ہیں کہ ان فی الحرکت انقساما لذاتھا، حرکت بذات تقسیم کو قبول کرتی ہے، یہ ہم پچھلی فصل میں پڑھا ہیں۔ فعلم، پس آپ جانیں کہ ان ھذا الانقسام لا یقف علی حد، کہ یہ جو تقسیم ہے یہ کسی مقام پر رک نہیں جاتی۔ آپ کہیں جی اینڈ پہ آ کے آخری مقام پر وہ رک گئی، اگر وہ رک گئی ہے تو وہاں پہ حرکت نہیں ہے، تو حرکت کا جز ہی نہ ہو، بس وہ بھی تقسیم کو قبول کرے گا۔ فعلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ انقسام حرکت کی تقسیم بندی جو کہ تقسیم آخری حد تک ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ جاری رہتی ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ نظیر الانقسام، اس کی مثال کون سی ہے؟ تقسیم کون سی ہے؟ الذی فی الکمیات المتصلۃ الکارۃ، جو کہ کم میں متصل، یہ کم متصل کی دوسری کم میں متصل کار میں جو کہ تقسیم ہوتی ہے، یہ اس کی مثل ہے۔ جسم بھی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ من الخط والسطع والجسم، مثال دے رہے ہیں۔ از لو وقف، اگر یہ رک جائے یہ انقسام، یہ تقسیم، علی حد، کسی مقام پر، تو کانا، تو کیا ہوگا؟ یہ تقسیم کیا ہوگی؟ جزء لا یتجزا،
ایک ایسا جز نکل آئے گا جس کو آگے مزید تجزی یا اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. اگر تقسیم نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وقت تقدمہ بطلانو، جبکہ اس کا باطل ہونا پہلے گزر چکا ہے. وہ کہاں پہ گزر چکا ہے؟ جب ہم نے کم متصل کار جسم میں تقسیم کو کہا تھا کہ اگر کسی مقام پر رک جائے یہ باطل ہے، وہاں پہ ہم نے ثابت کیا تھا. وہ کون سی فصل ہے؟ فی الفصل الثالث، تیسری فصل، فی المرحلۃ السادسہ، 6.3 چھٹے مرحلے کی تیسری فصل میں ہم نے اس کو ثابت کیا تھا. ایک بات ہوگی یہ کہ یہ تقسیم کو قبول کرتی ہے حرکت، جس طرح کے جسم تقسیم کو قبول کرتا ہے. دوسری بات وَأَيْضًا ہوا انقسام بالقوہ. اب وہ کہتے ہیں یہ جو ہم تقسیم بندی ہے غالباً ہم نے مباحثے میں اس کو وضاحت نہیں کی تو ابھی کر دیتے ہیں. ہوا انقسام بالقوۃ لا بالفعل. یہ جو ہم تقسیم بندی کر رہے ہیں یہ بالقوہ ہے، بالفعل نہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بل سے فعل سے مراد خارج میں آپ اس کی تقسیم بندی نہیں کر سکتے. ہم نے پچھلی فصل میں عرض کیا تھا کہ یہ اگر ہم اس مقام کو لیا ہے، اس لیے پچھلا مقام تو گزر چکا اور اگلا آنا ہے. ایٹ دی اسپاٹ تو ہم ایک ہی مقام کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں چاہے حرکت توسطیہ ہو یا قطعیہ ہو ہم اس کے اجزاء بنا لیتے ہیں، پورے مسافت کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. تو ذہن میں یہ تقسیم بندی ہی ہو سکتی ہے، خارج میں یہ تقسیم بندی آپ نہیں کر سکتے. از لو کانا بالفعل، وہ کہتے ہیں اگر یہ تقسیم خارج میں ہو، بالفعل ہو، بطلت الحرکت ہو، تو پھر حرکت ہی باطل ہو جائے گی. کیوں باطل ہو جائے گی؟ لانتہاء القسمت الی اجزاء دفعیۃ الوجوہ، کیونکہ یہ تقسیم ختم ہوگی ایسے اجزاء پر، الی اجزاء، کون سے اجزاء؟ دفعیۃ الوقوع. آپ نے اس لیا کوئی ایسا ایک مقام لے لیا جو تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتا. حرکت تو تقسیم کو قبول کرتی ہے، یہ جو تقسیم کوئی قبول نہیں کرتی یہ تو ہو گیا. ہم نے دو اقسام پڑھی تھی، ایک دفعی ایک تدریجی. حرکت ہوتی ہے تدریجی میں، اور دفعی کون سی ہوتی ہے؟ جسے ہم نے کہا تھا آنن فانن. اس عالم میں آن جو ہے جو دفعی چیز ہے وہ وقوع نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو زمانہ ہے اس کی جو ابتدا ہے اس کی ابتدا آن سے ہے. آن ہمیں خارج میں نظر نہیں آ سکتا. کوئی بھی چیز آنی الوقوع اس عالم میں نہیں ہے بلکہ تدریج ہے. آنی جو وجودات ہیں وہ اوپر والے عوالم میں ہیں جس میں ہر چیز بالفعل، مطلب فرشتے کا وجود ہے، آنی وجود دفتن ہوا وہ اور پورے کا پورا بالفعل ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا نقطے پہ تقسیم کرتے کرتے ایسے نقطہ پر پہنچے وہ تو آن ہوگی، اور آن میں تو حرکت ہی نہیں ہوتی. حرکت کا جز کیسے ہو گیا آن؟ اس لیے یہ باطل ہے خارج میں. وبذالک یتبین، وہ کہتے ہیں اس طرح آپ جو ہم نے بات کیا آپ کے لیے واضح روشن ہو گیا کہ انہ لا مبدأ للحرکت ولا منتہا للحرکت. اس لیے حرکت کا نہ کوئی مبدا ہے نہ کوئی منتہا ہے، کیونکہ مبدا اور منتہا میں کیا ہے؟ اس میں صرف قوت ہے، اس میں صرف فعلیت ہے، تو حرکت کی تعریف صادق نہیں آتی. بے معنی، وہ کہتے ہیں کس معنی میں کہ مبدا اور منتہا جو ہے وہ حرکت وہاں پر نہیں ہے. بے معنی اس معنی میں کہ الجزء الاول الذی لا ينقسم، کہ جو پہلا جز ہے وہ لا ينقسم من جہت الحرکت ہے، وہ حرکت کی جیسے تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتا. پہلا جز اگر آپ تقسیم کریں ایک قوت ہونی چاہیے، فعلیت ہونی چاہیے، یہ ہم نے عرض کیا تھا فعل حرکت میں، جبکہ یہاں پر وہ یہ حرکت کی تعریف صادق نہیں آتی. والجزء الاخر الذی کذالک، جزء آخر بھی اسی طرح یہ کل کا کل بالفعل ہے. تقسیم کریں اس میں قوت تو نہیں آ سکتی، تو یہ اس لیے یہ حرکت کا جز ہی نہیں ہے. لما عرفت آنفا، وہ کہتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے جانا کہ ان الجزء بہذا المعنی، کہ ایسا جز اس معنی میں جو آخری ہے، یہاں پہ قوت اور فعل نہیں ہے بلکہ یہ صرف قوت ہے، یہاں پہ صرف آخر میں بالفعل ہے. تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ کیا ہوں گے؟ بہذا المعنی دفعی الوقوع، ان کی اب وقوع دفعی ہے کیونکہ حرکت تدریجی ہوتی ہے اور اس میں قوت اور فعلیت پائی جاتی ہے. ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ دفعی ہیں نہ کہ تدریجی. دفعی الوقوع غیر تدریجیتاً فلا ينطبق علیہ حد الحرکہ، پر اس پر ان دونوں اجزاء پر، منتہا پر اور مبدا پر حرکت کی تعریف نہیں صادق آتی. لأنہا تدریجیت ذات، کیونکہ یہ جو حرکت ہے یہ تدریجی ذات میں تدریج پایا جاتا ہے، لیکن ان میں تدریج نہیں ہے، نہ مبدا میں نہ منتہا میں. وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ، جو پچھلی فصل میں گزر چکا ہے کہ ان الحرکتہ
تنتہی من الجانبین کہ حرکت جو منتہی ہوتی ہے دونوں طرف سے، الی قوت ایک ایسی قوت کی طرف جس میں فعلیت نہیں، لا فعل ما اس کے ساتھ کوئی فعلیت نہیں، وفعل اور فعل ایک فعل کی طرف منتہی ہوتی ہے، لا قوت معہ اس کے ساتھ کوئی قوت نہیں ہے، فہوا تحدید لہا بالخارج من ذاتہا پس وہ اس کی تعدید یعنی حد ہے یعنی تعریف ہے اور وہ اس کی ذات سے خارج ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ یہ جو مبدا اور منتہا ہے یہاں پر یہ حرکت کی تعریف ان دونوں پر صادق نہیں آتی۔ یہ پہلے دو جو 6 ہم نے کہا تھا، جو 6 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، مبدا، منتہا، جو بیچ میں حرکت کرنے والا موضوع ہے اس کی مسافت، اور محرک اور زمان، اس میں سے 2 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اگلی فصل میں، باقی جو ہم ہیں اس کے اجزاء پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔